الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج ہم جس موضوع گفتگو پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسماء حسنہ کی فضیلت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء ہیں اس کی الوہیت و ربوبیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و رفعت پر، اس کی جود و سخا پر، اس کی قوت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے تمام اسماء ہی بہت اچھے ہیں، بہت خوب ہیں، پس تم اللہ رب العزت کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ان اسماء گرامی میں کجروی کے متلاشی ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ضرور ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 110 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ تم خالق کائنات کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس بھی نام سے اسے پکارو گے اس کے تمام نام ہی خوب سے خوب تر ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دیگر کئی مقامات پر اپنے اسماء گرامی کی فضیلت اور برتری کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو جس بھی نام سے پکارا جائے، اللہ رب العزت کو جس بھی اسم سے اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ہر نام ہی بہت اچھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو نعیم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ للہ تسعۃ وتسعون اسما من احصاها واخلص بها دخل الجنہ او کما قال۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو یاد کرے، حفظ کر لے اور اللہ کے انہی اسماء گرامی کے توسط سے اللہ رب العزت کی محبت کا متلاشی ہو، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے، اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ للہ تسعۃ وتسعون اسما مئۃ الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وہو وتر یحب الوتر۔ خالق کائنات کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو شخص ان ناموں کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، کہ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے 99 ناموں کو ہی زیادہ ان کی تحدید کیوں فرمائی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ اللہ وطر ہے، یعنی جفت نہیں ہے، وہ طاق ہے، وہ وطر ہے اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے، اس نے اسی لیے وطر عدد کو پسند کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ان آیات اور ان احادیث سے ہمیں چند چیزیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو،
جس بھی نام سے اسے پکارو اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ اس آیت سے علماء اکرام نے یہ واضح کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو صرف عربی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے، بلکہ روئے زمین کی کسی بھی زبان میں اللہ کو ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے نام کے ساتھ پکارنا کہ جو اس کی شایان شان ہو، وہ قابل تحسین ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ للہ تسعۃ و تسعون اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو اس سے قطعاً یہ گمان نہ ہو کہ شاید کہ اللہ کے نام صرف 99 ہیں، اس سے زائد نہیں ہیں، بلکہ محدثین کرام نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو عدد ہے 99، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی یہ حد نہیں مقرر کر دی گئی کہ یہ 99 نام ہی ہیں، بلکہ اس سے مراد الفاظ کی اور اللہ تعالیٰ کی اسماء کی زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بطور خاص جو فضیلت ہے ان ناموں کی بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار نام ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ہیں اور اللہ کے شان کے شایان شان ہیں۔ اس پر میں چند احادیث مبارکہ بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح رہے کہ اللہ کے صرف یہی 99 نام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خالق دو جہاں کے حضور دست بستہ یوں دعا کرتے کہ اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او نزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے میرے مالک، میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے توسط سے عرض کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے خود پسند فرما لیے ہیں، یا او علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں کے ساتھ کہ جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ نام سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ او نزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کے ذریعے جو تو نے کتاب مبین قرآن مجید میں نازل فرما دیے ہیں۔ آگے لفظ بڑے قابل غور ہیں کہ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ان ناموں کے توسط سے خالق کائنات تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا رکھے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے اسماء ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا رکھے ہیں، وہ کسی کے لیے بھی اس کی معرفت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کے علم میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل میدان محشر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ رب العزت مجھے مقام محمود عطا کرے گا، تو مقام محمود پر میں خالق کائنات کی تعریف ان ناموں کے ذریعے کروں گا جو اللہ رب العزت اسی وقت میرے ذہن میں القاء کرے گا۔ اس سے پہلے نہ کوئی بندہ ان ناموں کو جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، یعنی مخلوقات میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق ان ناموں سے آشنا نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ بِمَا لَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ الْآنَ، کہ اللہ رب العزت مجھے مقام محمود پر جب فائز کرے گا تو میں اللہ کی تعریف ان اللہ کے اسماء سے کروں گا کہ جو اللہ رب العزت اسی وقت میرے لیے جو ہے وہ القاء کر دے گا میرے ذہن میں، اور اپنے ناموں کی معرفت مجھے عطا کر دے گا، اور وہ نام ایسے ہیں کہ جن کی معرفت ابھی مجھے نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے مالک میں تیری ویسے ثنا بیان نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں تیری ثنا بیان کرنے سے
کہ جس طریقے سے تو نے بذات خود اپنی ذات کی خود تعریف بیان کی ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے 99 نام ایک تو معروف ہیں، مشہور ہیں، ایک تو وہ ہیں، لیکن اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہی اسماء مبارکہ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار اللہ کے اسماء گرامی ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت بطور انعام اور بطور تحفہ کے خالق کائنات کل بروز محشر مقام محمود پر اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو القاء کرے گا۔ اس لیے حاضرین گرامی قدر، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان 99 ناموں کو یاد کریں اور اللہ رب العزت کے ان 99 ناموں کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان 99 ناموں کے ذریعے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ہم سرگرداں ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ سوال کریں کہ خالق کائنات اپنے ان ناموں کے وسیلہ سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔